اتنا بڑا مذاق. ابھی جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ویسے تو اب ان کی اوقات کوئی نہیں رہی کیونکہ اصل میں تو اختیارات چلے گئے آئینی عدالت کے پاس. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک قومی کانفرنس بلا لی اور وہ بھی جیل اصلاحات کے اوپر. اور اس کانفرنس میں انہوں نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بھی بلا لیا. خرچہ چیک کریں آپ کہ ایک قومی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر خرچہ کیا جا رہا ہے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اس کے اندر مدعو کیا گیا ہے، بہت ساری بیوروکریسی اس کے اندر آئی. اور ہوا کیا؟ صرف زبانی جمع خرچ. جیلوں کی حالت کیا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو لوگ جیلوں میں رہ کر آئے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں کیونکہ جیل میں گیا تھا، میں نے جیل کے اندر قیدیوں کے حالات دیکھے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح انہیں رکھا جاتا ہے. عام قیدیوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ سیاسی لوگ ہیں یا جن کا اثر رسوخ ہے یا جن کی جان خطرے میں ہے، ان کے لیے تھوڑا بہت کوئی نکل آتا ہے مارجن. یا جو اشرافیہ ہے ان کے لیے تو جیل بھی آسان بنا دی جاتی ہے، جیسا کہ نواز شریف کی جیل تھی، آپ کو یاد ہوگا. زرداری کی جیل تھی، وہ تو جیل تھی ہی نہیں، جہاں مرضی وہ آتے جاتے تھے، جس سے مرضی وہ ملتے جلتے تھے. بہت سارے ان کے دوست، ان کے ہم نوا ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے. نواز شریف صاحب کو بھی یہی سہولیات ساری میسر تھیں، اور بہت سارے لوگوں کو آج بھی ایسی سہولیات میسر ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ شاہ رخ جتوئی نے قتل کر دیا تھا شاہزیب کو کراچی میں، تو وہ نوجوان کو ہر چیز، حالانکہ اس کے پالتو مرغے تک اس کے پاس جیل میں تھے اور وہ بڑی موجیں کر رہا تھا. بعد میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بڑا رولا پڑ گیا تھا. بہرحال یہ یحییٰ آفریدی صاحب کی خواہش تھی اور انہوں نے قومی کانفرنس بلائی. اور قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یحییٰ آفریدی نے کیا کہا پہلے وہ آپ سنیں. انہوں نے کہا نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. یہ آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے، قیدیوں کے حقوق. یہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس. دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ، نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں آئے گی بلکہ ان فیصلوں پر مؤثر عمل درآمد سے آئے گی. اب ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس نے منہ اٹھا کے یہ دو سٹیٹمنٹ تو دے دیے. ایک تو قیدیوں کے حقوق کی بات کر دی، دوسرا یہ کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے. اور ہوا کیا؟ پاکستان کا سب سے مقبول اور سب سے طاقتور آدمی وہ عمران خان ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے. پاکستان میں عمران خان سے زیادہ لوگ کسی کو نہیں جانتے. اگر آپ پاکستانیوں سے نام پوچھیں کسی ایک آدمی کا تو زیادہ پاکستانی عمران خان کو جانتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کا نام آ جائے گا، بے نظیر کیونکہ شہید ہو گئی ہیں. تو عاصم منیر کو بہت سارے پاکستانی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون آدمی ہے. یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں گراؤنڈ لیول کے پر ایسے ہی ہے. اور یحییٰ آفریدی کا تو بالکل ہی کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو پاکستان کا جو سب سے طاقتور مضبوط آدمی ہے اور پاکستان کا جو سب سے مقبول آدمی ہے، جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا، جو سابق وزیر اعظم ہے، اس کو تو آپ انصاف دے نہیں پا رہے. تو اب قیدیوں کے حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ عام قیدی کو اس کا حق ملے یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت تو جو حق ہے وہ سابق وزیر اعظم کو بطور قیدی اس کا حق نہیں مل رہا. 8 مہینے سے اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اس کی بہنیں جاتی ہیں ہر ہفتے ملنے کے لیے، اور آپ جیل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. جیل کا عملہ اس کا وکالت نامہ سائن کروا کر نہیں دے رہا. آپ جیل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. جیل میں اس کی بیوی چلاتی رہی، خاتون اول سابق، کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اور یہ مذاق سمجھتے رہے. اور جب ڈاکٹر آیا تو فوری طور پہ اس کو اسپتال میں شفٹ کیا. ایک آنکھ اس کی بند ہے، دوسری کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ایک سابق وزیر اعظم اپنے بچوں سے بات نہیں کر پا رہا. ویڈیو لنک تو بہت دور کی بات ہے، بچوں کے ساتھ ویسے ہی بات نہیں کر پا رہا. تو یہ صرف انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. قید تنہائی کے اندر لوگوں کو رکھا ہوا، وہ کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہر عام قیدی کو انصاف دینے سے پہلے کیا وہ پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم کو انصاف دے پائیں. پھر ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے میں بہت اچھا. سہیل آفریدی نے دعویٰ کیا کہ جناب خیبر پختونخوا میں جیلوں کی حالت بہت اچھی ہے. آپ پوچھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے خیبر پختونخوا میں جیلیں کاٹی ہیں نگران دور حکومت کے دوران، وہ آپ کو بتائیں گے کتنی اچھی ہے صورتحال. خیبر پختونخوا کا کلچر مختلف ہے، تھوڑا سا ماحول اور طرح کا ہے، لیکن جیلوں کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے. یہ کہانی آپ سنا کے لوگوں کو بہلا نہیں سکتے، بیوقوف نہیں بنا سکتے. مریم نواز نے کہہ دیا جی میں نے بٹن لگا دیا، یہ کر دیا. کوئی بٹن نہیں ہے. جو لوگ جیلوں میں ان سے آپ پوچھ لیں. میں جیل کاٹ کے آیا ہوں، کوئی بٹن نہیں، کوئی سہولت نہیں ہے. بچوں کے ساتھ کیا کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، چھوٹے بچے جو جیل میں چلے جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، قیدیوں کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ اصلاحات رفتہ رفتہ جتنی ہوئی ہیں اتنی ہوئی ہیں. جیلوں میں تو گنجائش ہی نہیں ہے قیدیوں کو رکھنے کے لیے. ایک ایک بیرک میں جہاں پہ 4 بندوں کی جگہ ہے وہاں پہ 40 بندے بھی بند کیے ہوتے ہیں انہوں نے. میں جب جیل میں تھا تو اس ایک بات کے اوپر لڑائی ہوگی قیدیوں میں. یہ مجھے آج واقعہ یاد آ گیا
کہ وہ بندہ جو ایک چھوٹا سا واش روم اندر بنا ہوا تھا نا سیل کے اندر، وہ اس کے اندر نہانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا پانی اچھل کے باہر آ گیا، تو باہر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر پانی گر گیا، وہ جنگ لگی وہاں پہ اندر ہی، مار مار کے ایک دوسرے کو انہوں نے برا حال کر دیا، پوری جیل کے اندر رولا پڑ گیا جناب، سارے بھاگ کے آئے، بعد میں بندوں کو باہر نکال کے ٹارچر کر رہے ہیں، سب کو سنوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم انہیں مار رہے ہیں، رات تک مارتے رہے۔ یہ میں آپ کو لاہور والی جیل کی بات بتا رہا ہوں۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جناب مریم نواز نے اپنے رونے دھونے شروع کر دیے کہ جناب جیل میں میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں قید تنہائی میں رہی، مجھے کتابیں بھی نہیں ملتی تھی، مجھے سب جھوٹ اور فراڈ۔ مریم نواز کی ویڈیو مجھے نیب کے آفیسر نے خود دکھائی تھی، جب مریم نواز وہاں پہ قید تھی تو نیب کے آفیسر نے مجھے خود ویڈیو دکھائی مریم نواز کی، جس میں مریم نواز ٹیلی فون استعمال کر رہی تھی وہاں پہ قیدی کے طور پہ۔ جیل میں تو سگنل نہیں آتے، یہ جب نیب کے پاس تھی وہاں پہ قید میں، پوری لائبریری بنی ہوئی تھی کتابوں کی، ٹی وی لگا ہوا تھا، بہترین ماحول تھا، ہر چیز میسر تھی، ایسا بیڈ لگا ہوا تھا، اور کمرہ جو تھا وہ پورا کا پورا اس طرح تھا جیسے کوئی بیڈ روم ہوتا ہے، اور وہاں پہ مریم نواز ان کو دھمکیاں لگا رہی تھی، اور وہ ایک پولیس والی تھی جس نے لا کے وہ ٹیلی فون دیا تھا مریم نواز کو، اور وہ پولیس والی کا جب فون پکڑا گیا تو وہ اس کے اندر مریم نواز کو گڑیا باجی کہہ کے بلاتی تھی۔ بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ مریم نواز کو گھر میں گڑیا باجی کہتے ہیں۔ یہ ان کی جیل تھی۔ نواز شریف کو روزانہ جیل کے اندر 22 بندے ملنے جاتے تھے، ایوریج نکالیں تو ایک ایک دن میں 150 بندے کی بھی نواز شریف صاحب نے بکتایا جیل کے اندر بیٹھ کے۔ ان کی جیل جیل نہیں تھی۔ یہ کہانیاں سناتے ہیں میری شوگر لو ہو گئی تو میں نے کپڑے استری کیے فرائی پین کے ساتھ، تو میں جناب کہتے تنہائی میں چلی گئی، تو اتنے غم اور دکھ، اور جو جیل مریم نواز دیکھنے کے لیے گئی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، جناب مجھے وہ جیل دکھائی جائے تو وہ جیل اگر آپ دیکھیں تو چنگا بھلا کمرہ ہے، اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، اس کے اندر ساری سہولیات ہیں، اس کے ساتھ واش روم الگ اٹیچ واش روم ہے اس کے ساتھ۔ عمران خان کا کمرہ دیکھیں نا، کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ چتالی انہوں نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا کہ یہ کہانی سنائیں گے لوگ یقین کر لیں گے۔ سہیل آفریدی انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیے چیف جسٹس کہ آپ میرے علاقے کے ہیں، مہربانی کریں اور اڈیالہ جیل سے اصلاحات کا آغاز کریں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سہولت دی جائے، اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ویڈیو لنک پہ بات چیت کروائی جائے، اور عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو ان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ترلے منت اور واسطے دیے جا رہے ہیں، میرے علاقے کے ہیں آپ۔ یار یہ کیا کمزوری ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ قانون کی اور انصاف کی بات کریں۔ یہ ملک اصولوں کے ساتھ چلے گا، ترلے اور منتوں کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ ایک وزیر اعلیٰ وہ ترلے منتوں پہ اترا ہوا ہے، وہ ریکویسٹیں کر رہا ہے جناب میرے سابق وزیر اعظم کی، میری پارٹی کے لیڈر کی ملاقات کروا دیں، اور دوسری وزیر اعلیٰ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ سسٹم چلے گا ہی نہیں، اور یہی طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ دباتی ہے اور اس کے بعد جناب دوسرے کو لے آتی ہے، پھر اس کو لے آتی ہے، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جاؤ، اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار مضبوط کرتے جاؤ۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ نجی جیلیں ہیں آج بھی۔ سرفراز بگٹی وہاں بیٹھا ہوا ہے، منہ اٹھا کے چیف جسٹس کی قومی کانفرنس میں چلا گیا، جس صوبے کے اندر آج بھی نجی جیلیں ہیں۔ میں نے خود دیکھی ہے، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہاں کہاں پہ نجی جیلیں ہیں، اور وہ قائم ہے، اور وہ ان کے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے وہ جیلیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر وہ بندوں کو بند کرتے ہیں، اپنی عدالت لگاتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو آئی ہے بھی، ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ اس وزیر اعلیٰ کا بنتا ہے کسی بھی قومی کانفرنس میں جانا؟ یہ انتہائی تشویشناک اطلاع ہے۔ شاہد حسین ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ود کے قریب کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ، یہ جو کوئٹہ سے کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ ہے نا، وہاں پہ نامعلوم مسلح افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی میں بھاری مشینری لائی گئی ہے۔ وہ مشینری لے کر آئے اور ایکسیویٹر کے ذریعے سے ایک جو اہم رابطہ پل ہے جو بلوچستان کو کراچی کے ساتھ ملاتا ہے، اس پل کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ہو رہا ہے کہ جو پل بلوچستان کو کراچی کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے، شاہد حسین صاحب نے ویڈیو پوسٹ کی، اس ویڈیو کے مطابق اس پل کو گرایا جا رہا ہے تاکہ کراچی کا یا سندھ کا بلوچستان سے رابطہ کاٹ دیا جائے۔ مسلح لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہیوی مشینری کے ساتھ گرا رہے ہیں، اور اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کدھر ہے؟ وہ جناب قومی کانفرنس اٹینڈ کر رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے ویسے، اور یہ مناظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اور وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ بلوچستان کا کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کی رٹ نہ ہو۔ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو 4 علاقے بتاتا ہوں بغیر سیکیورٹی کے، وہاں جا کر مجھے دکھا دیں۔ 4 کیا 40 علاقے بتاتا ہوں میں بغیر سیکیورٹی کے، مجھے وہاں پہ جا کے دکھا دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ مغرب کے بعد گھر سے بھی باہر نکل آئے۔ یہ جب تک پوری فوج ان کے ساتھ نہ چلے، یہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے۔ ناظرین، پاکستان میں پاسپورٹ رینکنگ نئی جاری ہو گئی۔ پاکستان میں کیا دنیا میں عالمی سطح کے اوپر جاری ہوئی ہے، اور یہ جو ہینڈلے پاسپورٹ انڈیکس یہ جاری کرتے ہیں پاسپورٹ کی رینکنگ عالمی سطح پہ، اور انہوں نے جو نئی رینکنگ جاری کی ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اب دنیا میں صرف 3 ملک ہم سے برے رہ گئے۔
تھوڑی سی محنت اور آصم منیر صاحب کریں نا تو ہم یہ ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں. صرف 3 دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو ہم سے زیادہ برے ہیں, اور وہ تینوں ممالک کے جب میں نام لوں گا نا تو آپ کو شرم آئے گی. ان میں ایک عراق ہے جہاں تباہی و بربادی کی ایک داستان ہے, یعنی وہ عراق جس کو 2 دہائیوں تک بدترین جنگ کے اندر مسلط کیا گیا, جس کے اوپر بم مار مار کے تباہ کیا گیا, جہاں پہ قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہے, ملین کے قریب وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں. وہ عراق ہم سے برا ہے, ایک ملک. دوسرا افغانستان جہاں 20 سال تک جنگ ہوئی ہے, طالبان کی حکومت ہے. اور تیسرا پاسپورٹ وہ جناب شام کا ہے جہاں پہ خانہ جنگی لگی ہوئی ہے اور جنگ پہ جنگ وہاں پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے. یہ 3 ملک صرف ہم سے برے ہیں. اس کے بعد ہم پوری دنیا سے برے ہیں پاسپورٹ کی رینکنگ میں. پاکستان پوری دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ گیا برے پاسپورٹ کی لسٹ کے اندر. بہتر پاسپورٹ نہیں, بدترین پاسپورٹ کی جو لسٹ ہے اس میں پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ گیا. پاکستان سے بہتر پتہ کون سے ملک ہیں؟ یمن, ایران جنگ لگی ہوئی ہے, اسرائیل ہم سے بہتر ہے, انڈیا ہم سے بہت بہتر ہے, بنگلہ دیش وہ بھی ہم سے بہت بہتر ہے. یہ ایک سوڈان کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے, بہت لڑائی چل رہی ہے, وہ بھی ہم سے, اس کا پاسپورٹ ہم سے بہتر ہے. کانگو اس کا پاسپورٹ ہم سے بہتر ہے. بھوٹان, نیپال, صومالیہ, نائجیریا, یہ وہ سارے ممالک ہیں. کینیا, ان کے پاسپورٹ ہم سے بہت بہتر ہیں. چاڈ, مالی, انڈیا, زمبابوے, یوگینڈا, گھانا, ان سب کے پاسپورٹ پاکستان سے بہت بہتر ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے کیا ہے, اور اس کو پاکستان بھگت رہا ہے, اور ہر پاکستانی بھگت رہا ہے جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے. کیونکہ جب آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہوتی تو پوری دنیا میں آپ کو وہ ویلیو نہیں ملتی. کہانی ہر 4تھے دن یہ سناتے ہیں کہ جناب ہم جیسے ہی فلانے ایئرپورٹ پہ اترے, ہم نے اپنا پاسپورٹ نکال کر امیگریشن آفیسر کو دیا. پاسپورٹ پکڑتے ہی اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ باہر نکلا اور اس نے ہمارے پیروں کو ہاتھ لگایا, اور اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کر اس نے ہمیں کہا کہ جناب آپ کتنے عظیم ملک سے آئے ہیں, میں آپ کے پاسپورٹ کو چومنا چاہتا ہوں, میں آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو بنا کے اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں, آپ کتنے عظیم ہیں, آپ کا پاسپورٹ کتنا عظیم ہے. 4تھے نمبر پہ آ جائے. یہ آپ نے کیا پاکستان کے ساتھ, اور یہ آپ سے نہیں کر رہے, یہ 70 سالوں سے پاکستان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. یہ پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہو سکتی ہے, پتہ کیسے؟ آپ پاکستان میں دوسرا پاسپورٹ ہی بند کر دیں, ان سے ڈپلومیٹک پاسپورٹ واپس لے لیں, آفیشل پاسپورٹ واپس لے لیں, بلو پاسپورٹ واپس لے لیں. آپ حکمرانوں کا, ان کے بچوں کا اور پاکستانیوں کا پاسپورٹ ایک جیسا کر دیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں چند سالوں کے اندر ہماری رینکنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, جو آدمی جتنے دن نوکری کرے نا, جب تک وہ بڑے اہم عہدے کے اوپر موجود ہے اور اس کو ضرورت ہے ٹریول کرنے کی, اس ٹنیور کے لیے اس کو مخصوص پاسپورٹ صرف دیا جائے بس. وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا کوئی کابینہ کا ممبر ہے جس کو ٹریول کرنا ہے, وزیر خارجہ ہے, بس یہاں تک کافی ہے نا. یا وہ لوگ جو سفارتی مشنز کے اوپر رہتے ہیں, تھوڑے بہت لوگوں کو ایک لسٹ بنائیں, ان کو پاسپورٹ دیں, باقی سب کے ختم کر دیں. یہ بیوی بچوں کے پاسپورٹ والا ڈرامہ بھی ختم کر دیں, رشتہ داروں کے پاسپورٹ والا ڈرامہ بھی ختم کر دیں. پاسپورٹ صرف اسی آفیشل کو ملے گا جس نے آفیشل کام سے جانا ہے. بیوی نے جانا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ جائے, عام آدمی کے پاسپورٹ پہ. بچے نے جانا ہے عام آدمی کے پاسپورٹ پہ جائے. آپ یقین کریں ہمارا پاسپورٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ انہیں فکر پڑ جائے گی کہ ہمارے اپنے بیوی بچوں نے ٹریول کرنا ہے تو پاسپورٹ کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ ان کو پاسپورٹ ہی کسی اور رنگ کا دے دیتے ہیں, جب آپ ان کو ڈاکومنٹ ہی کوئی اور دے دیتے ہیں, تو عوام چاہے بھاڑ میں, عوام کے پاسپورٹ کا کون خیال رکھتا ہے؟ یہ ہے وہ اصل مسئلہ, اور اس کو ایڈریس کرنے کا یہی اصل طریقہ بھی ہے. ناظرین, یہ ایک اور خبر آئی ہے, حکومت نے جھوٹ بولا عوام کے ساتھ. حکومت نے کہا جی ہم نے گردشی قرضے کم کر دیے. حالانکہ یہ ایکسپریس نیوز کے اوپر خبر آئی ہے, بڑی ڈیٹیلڈ خبر ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ گردشی قرضوں میں کمی نہیں ہوئی, بلکہ جو گردشی قرضے ہیں یہ وہ قرضے ہیں جناب کہ جو ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں نا, بہت بل ادا کرتے ہیں, اس کے باوجود حکومت اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیتی ہے. یعنی ہم 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں, وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے مطابق ہم 1 یونٹ بجلی استعمال کر کے 4 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں, اور 4 گنا بجلی کی قیمت ویسے ہی بڑھ چکی ہے. یہ ان پیسوں میں سے بھی پیسہ بچا لیتے ہیں, اور یہ آئی پی پیز کو پیسہ نہیں دیتے, تو اس پہ ان کے اوپر گردشی قرضہ چڑھتا ہے کہ وہ ان پہ قرضہ چڑھاتے جاتے ہیں. تو وہ قرضہ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے کم کیا ہے, کہ 23% ہم نے کمی کر دی ہے. لیکن جو ابتدائی 10 مہینے کا نتیجہ سامنے آیا 2025-26 کا, اس کے مطابق کمی نہیں ہوئی بلکہ کئی گنا اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. تو جھوٹ کے اوپر جھوٹ, جھوٹ کے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں. اداروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں ایک ادارے کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور سرکاری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے میں نے خود بنا دیا یہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے, یا وہاں پاکستان میں میرے کسی دوست نے بنا کر مجھے بھیج دیا. سرکاری ڈیٹا ہے. سرکاری ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایگریکلچرل سٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن, پاسکو کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں. یہ کرتا کہ ایگریکلچر سے متعلق
स्टोरेज का काम करता है, यानी जो आपने गंदम की खरीदारी की, बाकी चीजें जो आप करते हैं वो आप स्टोरेज वगैरह करते हैं, तो ये तारीखी खसारे में चला गया। कैसे, क्यों, मैं बताता हूं आपको। लेकिन क्या ये हमेशा से खसारे में था? पहले ये देख लें, 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पास्को के पास मुनाफा था, और मुनाफा कितना था? ये था जनाब 3.942, लगभग 4 अरब रुपए के मुनाफे में था ये इदारा। पास्को का इदारा इमरान खान साहब के दौर में 4 अरब रुपए मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि 2025 तक ये इदारा 20 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे में चला गया, और अब भी लगातार खसारे में जा रहा है। ये है नाजरीन पाकिस्तान के एक एक इदारे की सूरत हाल जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और किया पता क्यों है? सबकी तवज्जो इस बात पे कि इमरान खान को दबा दो, इमरान खान को तुन दो, आईनी तरमीमें ले आओ, एक्सटेंशन ले लो, इस्तिस्ना ले लो, इसके अलावा किसी और चीज की तरफ पाकिस्तानियों की तवज्जो ही नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, हर आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है, कोई अपना काम नहीं कर रहा। जितने सरकारी मुलाजमीन है उनको स्टेबिलिटी कोई नहीं, उनको पता ही कोई नहीं हुकूमत आज है कल नहीं है, परसों क्या होगा। वो सारे भी चाकरी करने पे लगे हुए कि यार नौकरी करो, टाइम लगाओ तो निकलो। हर बंदा इस तरीके से पाकिस्तान में अपना टाइम गुजार रहा है। हैरान कुन सूरत हाल एक और आप देखेंगे, इमरान खान को दीवार से लगाने की मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब का जो केस है वो चला गया था, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब का एक बेंच बना था, वहां चला गया था। फिर अचानक जनाब वो जज की रजामंदी के बगैर वो बेंच ही तब्दील कर दिया गया, और ये पिछले साल की बात है। अब वो केस ही नहीं लग रहा, केस लग ही नहीं रहा। वो जनाब करते 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 अब पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस लगाया ही नहीं, और आज 3.5 माह के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। और अब मालूम पड़ा है कि वो तो केस ही जस्टिस खादम हुसैन सोमरू के बेंच से वापस ले लिया गया था। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि वो बेंच दोबारा से समाअत नहीं कर रहा, तो पता चला जनाब चीफ जस्टिस साहब ने वो बेंच ही फारिग कर दिया जज से पूछे बगैर। और चीफ जस्टिस कौन है? वही जिनको 15 नंबर से उठा के पंजाब से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो जब आप इस तरह चीफ जस्टिस लेकर आएंगे तो वो इसी तरह के काम डालेंगे, जैसे हुक्मरान लाएंगे वो उसी तरह के काम डालेंगे। मिसाल के तौर पे आप इंडिया और पंजाब के जो वजीर आला है दोनों का आप मुवाजना कर लें। एक पंजाब इंडिया में है ना, एक यहाँ पंजाब पाकिस्तान में। इंडियन पंजाब में आपकी जो गंदम है वो 70 मन के करीब हो जाती है 1 एकड़ में। पंजाब में आप 40 मन पे नहीं पहुंच पा रहे 1 एकड़ में। पॉलिसी का फर्क है ना। इंडिया जो है वहां पे वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं अपने लोगों को। मिसाल के तौर पे भारतीय पंजाब के वजीर आला ने 11 अरब रुपए से एक थर्मल पावर प्लांट बनाया और अपने सूबे के 80% घरों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया। उसने ये कर दिया। मरियम नवाज ने उन्हीं 11 अरब से एक जहाज ले लिया, और ताकि वो जहाज के जरिए से ट्रेवल करे। और इसकी सहेली ने वहां टिलेबू के साथ कह दिया, लिया है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, लिया अपने जहाज। यानी वो इंडियन पंजाब के अंदर वहां भी सियासतदान ही है ना वजीर आला। वो वजीर आला बनता है, वो पैसे से बिजली बनाता है और कौम को मुफ्त बिजली देता है। और यहां पे जो मुफ्त खोर वजीर आला है जो मैंडेट के बगैर आई हुई है, टिकटॉकरों का एक झुरमट है जो इकट्ठा करके बना दिया वहां पे। किसी को पसंद था उसने लाके बना दिया, बैठा दिया, बैठाओ यार इनकी शक्लें ठीक है, टिकटॉक बनाएंगे, ये बैठ के यहाँ पे रौनक लगी रहेगी। इन नकम्मों को नलायकों को लाके यहाँ पे बैठा दिया और इन्होंने जहाज ले लिया अय्याशी वाला, मौजें करने वाला, मुफ्तखोरी लगी हुई है। और ढीले मुंह के साथ खड़े होके वहां पे बड़ी रौनक के साथ कह रहे हैं जनाब लिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये तो नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और ये इसके पीछे एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी मैं सियासतदानों पे तनकीद करता हूं तो सियासतदान बेचारे जरूर हैं, सारे के सारे। नवाज शरीफ भी बेचारा है, मरियम नवाज भी बेचारा, ये सारों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने जूते दिए, उन्होंने कहा या तो जूते पॉलिश करो या जूते खाओ, दोनों में से कोई एक आपने ऑप्शन ले ली, तीसरी कोई इज्जतदार ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अब कमजोर लोग थे, इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए। इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इमरान खान ताकतवर आदमी है, वो मार खा रहा है और मुकाबला कर रहा है, उसके अंदर हिम्मत है, अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया हुआ है। तो अब अगर ये सारे मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काबू करें तो भी मैं कहता हूं कि घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ये करेंगे नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट का इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि पाकिस्तान में सांस लेना दो भर हो जाता है जैसे ही सर्दी आती है। लाहौर के अंदर जो शहरी वहां पे स्मोक के दिनों में रहता है उसकी जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है। तो पाकिस्तान के अंदर माहौलियात